ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله بعض من الصحابة من أحق بحسن صحابتي قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أبوه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے 2 آیات کریمہ اور 2 احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ اور احادیث شریفہ کے روشنی میں آج کا میرا موضوع کہ کیا اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے ہر ذرے ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوق بنا کر پیدا کیا ہے. تو جو میرا خالق اور مالک ہے وہ مجھے جینے کا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے صحیح طریقہ وہی ہے. مجھے بنانے والا بتا رہا ہے کہ تم ایسے جاؤ ایسے نہیں جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے بنانے والا میری ابتدا کو بھی جانتا ہے اور میری انتہا کو بھی جانتا ہے. اور کوئی دوسرا کہہ رہا ہے ارے یہ تو اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے جانا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے اور عقل مند یہی کہے گا یہ جو دوسرا آپ کے درمیان میں آیا ہے وہ بے وقوف ہے اور احمق ہے. بنانے والا جیسے جانے کے لیے کہہ رہا ہے
ویسے جانا طریق قیاس ہے اور عقل مندی کا تقاضا ہے. جیسے مثال کے طور پر کمپنی میں ایک گاڑی بن گئی تو کمپنی والے نے کہا کہ اس گاڑی کو چلانے کا یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے جاؤ گے تو گاڑی ٹھیک رہے گی, اگر یہ طریقہ بدلو گے تو پھر گاڑی خراب ہونے کے اندیشے ہیں. اب درمیان میں کوئی دوسرا یہ کہہ رہا ہے ارے کمپنی کو کیا معلوم, طریقہ اصل یہ ہے, کوئی دوسرا طریقہ بتا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک کم پڑھا لکھا یا ایک جاہل ان پڑھ بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ بولے گا کہ ظاہر سی بات ہے جو کمپنی جو اصول بنا کر دی ہے اسی کو فالو کریں گے تو یہ گاڑی ساتھ دے گی, اور ظاہر سی بات ہے اس کا گاڑی چند ہی دن کے اندر خراب ہو جائے گی اور ہمارے مال کا نقصان اور خسارہ ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے دیے. مرد کا ایک طریقہ دیا ہے, عورت کا ایک طریقہ دیا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ تم دونوں اس راستے سے چلے جاؤ, اب تمہاری زندگی کامیابی کی زندگی ہے. اگر تم اس سے اترو گے ہٹو گے اب طے مصیبتیں تم کو آئے گی, لگے گی, ضرور لگے گی, طے بات ہے. جیسے ہم گاڑی کمپنی کے اصول کو چھوڑ کر دوسرے انداز میں اس کو استعمال کریں گے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے, ایسے ہی اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. مذہب اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں, عورتوں کا جو مقام مذہب اسلام نے بتایا ہے, کائنات میں کوئی مذہب ایسے حقوق عورت کو نہ کبھی دیے ہیں نہ کبھی دے سکتے ہیں. اسلام کی آمد سے پہلے کیا ہوتا تھا, بچی پیدا ہونا ایک بہت بڑا عیب تھا. بچی پیدا ہوئی, باپ کو اطلاع ملی کہ ارے تجھ کو بیٹی پیدا ہوئی, چہرہ سیاہ پڑ جاتا, چھپ چھپ کے پھرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پوچھ لیں کہ کیا ہوا. خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ مارے غم کے کالا پڑ جاتا اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے سمندر سے, ارے کیا بیٹی پیدا ہو. یہ حال تھا. کرتے کیا تھے, لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر بچی کو زندہ رکھنا ہو تو اس کے ماں باپ بکریوں کو اور اونٹوں کو چروانے کے لیے اس بچی کو جنگل میں چھوڑ دیا کرتے اور کہتے تھے کہ تم یہی رہنا, وہاں نہیں آنا ہمارے یہاں. اس قدر ظلم ہوتا تھا. اور اگر بچی کو زندہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو 6 مہینے گزرنے کے بعد باپ بچی کی ماں یعنی اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ, اس کو اس کے نانا نانی یا کہ دادا دادی کے یہاں لے کر جاتا ہوں, اور وہ گھر آنے سے پہلے ہی جنگل میں ایک گڑھا کھود کر رکھتا, بچی کو ساتھ لے جاتا اور وہاں گڑھے پہ پہنچ کے کہتا کہ بیٹی اس گڑھے میں دیکھ, تو ننھی سی معصوم بچی وہ گڑھے میں جھانکنے کے لیے جاتی تو ظالم قسم کا باپ اس کو دھکا دے کے گڑھے میں گرا دیتا اور ساری مٹی ڈال دیتا. چیخیں مار رہی ہے, رو رہی ہے, مگر باپ ایک نہ سنتا کسی اور اس کو زندہ دفن کر کے آ جاتا. میرے بھائیوں, سوچو تو صحیح کہ انسانیت کتنے خطرناک طریقے پہ گری ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ان کام کہ ارے اس کا بچی ہونا اس کا کیا قصور ہے,
جس رب نے تجھ کو مرد بنایا ہے اسی رب نے اس کو بچی بنا دیا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ تو اس کو زندہ درگور کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اتنے خطرناک مذاہب عورتوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور قریب یہاں ہندوستان میں اسلام آنے سے پہلے تک شوہر کا انتقال ہو گیا تو بس یہاں کا رسم و رواج یہ تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد اب عورت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جب خبر میں اس کی لاش ہے کہ اس کی راکھ رکھ دی جاتی اور جب مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیوی اگر زندہ ہو تو اسی خبر میں زندہ ڈال کر اس کو مٹی ڈال دیا جاتا تھا، نہیں تو اس کو بھی جلا کے خاک کر دیا جاتا تھا۔ اتنی خطرناک حالت اس ملک کی تھی، اللہ نے مذہب اسلام کے ذریعے سے ان تمام کے تمام رسومات کو ختم کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اور نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کے لیے جو مناسب ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ احکامات دیے ہیں۔ تو کیا احکام ہیں اور ان کے کیا فضائل ہیں؟ اللہ پاک نے فضیلتیں یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، ایک بیٹی پیدا ہو گئی اور وہ اس کی صحیح پرورش کیا، اچھے اخلاق سکھایا، دین سکھایا، صحیح جگہ میں نکال کر کے ذمہ داری سے فارغ ہوا، اور کسی کو ایک اور دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے اس کو صحیح طریقے سے تربیت کیا، پرورش کیا، اسلام سکھایا، دین سکھایا، اخلاق سکھایا، صحیح جگہ میں صحیح طریقے سے نکاح کر کے دے دیا اور ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وهو كهاتين في الجنہ، یہ دو انگلیاں جیسے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ نبی پاک نے بتایا کہ ان دو بچیوں کی پرورش کرنے والا باپ کل قیامت میں میرے ساتھ کتنا قریب ہوگا۔ بیٹیوں کے لیے نبی علیہ السلام ان کی تربیت اور ان کی پرورش پر ایسی زبردست فضیلت بتا کر گئے۔ بچی ہو بیٹی ہو تو یہ مسئلہ ہے، وہ بچی آگے بڑھی، بالغ ہو گئی، نکاح ہو گیا، کسی کی بیوی بن گئی، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر الناس لأہلی، تم میں کا سب سے بہترین آدمی اور سب سے بہترین اخلاق والا، کردار والا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا رہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا رہنے والا میں ہوں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کیسے رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں رک کر آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ بیٹی کی تو نبی نے کہا کہ اس کی پرورش کریں گے تو جنت میں میرا قرب ملے گا، اور بیوی بن گئی وہی عورت، نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے گا، صحیح زندگی گزارے گا، اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے گا، تم میں کا سب سے زیادہ اچھا وہی ہے۔ لیکن اب 2 منٹ یہاں سوچ کر دیکھیے، کیا مسلمانوں کے گھروں میں عورتوں کے ساتھ آج کے ماحول میں اچھا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ باہر ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا ہے، ہنستا مسکراتا سلام، ہنستا مسکراتا ملاقات، بیٹھک، ہوٹل بازی، فلاں فلاں، اگر کہیں ظلم ہے تو بس اپنی بیوی پر ظلم ہے۔ باہر سب سے محبت ہے، جن سے نہیں ہونا چاہیے ان سے بھی محبت ہے، لیکن بیوی سے محبت نہیں۔ باہر ہر جگہ حسن اخلاق کا مظاہرہ، لیکن اپنی عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں، خندہ پیشانی نہیں، عورت کو سلام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں ہیں کہ دعا دو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، سلامتی ہو تم پر، خدا کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں۔
یہ سلام در حقیقت یہ دعا ہے. باہر بازاروں میں ہر ایک کو دعا دینے کے لیے بندہ تیار ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو سلام کر کے دعا دینے کے لیے تیار نہیں. سلام کا رواج عام کرنا چاہیے. سلام کی مناسبت سے ایک بات آگے تو بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، عورت کے ساتھ لیٹنے میں ہر جگہ شیطان شریک رہتا ہے. گھر کے دروازے پہ داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب شیطان رک گیا. اب اس کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، لیٹنا، یہ سارا کا سارا وہ اپنا الگ کرے گا. اللہ تعالیٰ شیاطین سے اس کی حفاظت فرما لے گی. سلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو خیر سلام کا رواج بھی عام کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، بیٹی ہو تو تربیت پہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل رہا ہے. اگر بیوی ہو، اللہ کے نبی بتا رہے تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو. اب اگر وہی بیوی اللہ نے اس کی گود ہری کر دی اور اس کو اولاد ہو گئی تو وہ ماں بن گئی. اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت ہی فضیلت. ماں کی تو اتنے فضائل قرآن میں بیان کیا، حدیث میں بیان کیا، شریعت نے بتایا کہ اب تمہارے یہ ماں باپ بن کے ان کو اف کہنا بھی جائز نہیں. چاہے جائے کہ تم جھڑک دو اور گالی دے دو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں اگرچہ کافرہ ہے، ابھی اسلام نہیں قبول کی ہے، لیکن بچہ اسلام قبول کر لیا، اس کے باوجود ماں کو اف، ارے جاؤ جی جاؤ، حرام لکھا ہے قرآن، حرام ہے بالکل. ماں کو گالی دے رہا ہے، ماں کو چھڑک رہا ہے، ماں کے سامنے جائز نہیں، باپ کے سامنے جائز نہیں، حرام قرار دیا ہے. کیسے حرام ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. ایسے ہی ماں باپ کو جھڑکی دینا بھی حرام ہے. اتنا ہی خطرناک حرام. یہ نہیں کہ ہم صرف زنا اور چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں. یہ بھی گناہ ہے اور گناہ عظیم ہے. لکھا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، ماں کی دعائیں اگر ساتھ نہ رہے، چاہے جہاں تک بھی چلا جائے دن سے گر کے آ جائے گا. ماں کی دعائیں ساتھ ہے، اللہ بناتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے. ماں باپ کی دعا جس کے ساتھ ہے دنیا چمک جائے. جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا نہیں، چاہے جو ڈگری حاصل کر لے، جس کمپنی میں ملازمت مل جائے، چاہے جو جاب مل جائے، جو کاروبار ڈالے روشانی میں جائے، طے بات. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو میں بتا رہا تھا عورتوں کی فضیلتوں میں کہ بیٹی ہے تو وہ فضیلت، بیوی بن گئی یہ فضیلت، ماں بن گئی اف کہنا جائز نہیں، چھڑکنا جائز نہیں، گالی دینا جائز نہیں، چاہے کہ آپ ان کو تکلیف پہنچائے. آگے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک بتا دیے الجنت تحت اقدام الامہات. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہاں تلاش کرو آگے. ماں کو راضی کر لو، جنت مل جائے گی. باپ کو راضی کر لو، رب مل جائے گا. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. باپ راضی ہے، سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے. اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے. اگرچہ کہ تم کو نماز پابندی سے پڑھنا نصیب ہو رہا، اگرچہ تم کو نیک کام کرنے کی توفیق ہو رہی ہو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ اگر تم سے ناراض ہے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی خلاف شریعت کام میں وہ لوگ ناراضگی کو ظاہر کر رہے ہیں تو اس ناراضگی کا اعتبار نہیں ہوگا. اب اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عورتوں کے یہ حقوق بتلائے
کہ اب گھر کے جو اندرونی کام کرنا ہے عورت کے حوالے ہے، اور گھر کے جو باہر کے کام کرنا ہے وہ شوہر کے ذمے میں۔ کمانے کے لیے بازار جانا ہے، عورت نہیں شوہر جائے گا۔ ملازمت کرنا ہے، شوہر جائے گا۔ کچھ مزید کام پیش آ گیا، شوہر جائے گا، عورت نہیں جائے گی۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رہو، گھر کے اندر رہو، اور گھر میں جس قدر اپنے آپ کو چھپا کے بند کر کے رکھتی ہے، اللہ پاک کو اسی درجے زیادہ محبوب اور پسند آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں ایک صحابیہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھو، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ تم ہال میں نماز پڑھو، اور بالکل گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم باہر والے روم میں نماز پڑھو۔ جتنا اپنے آپ کو چھپا کر رکھ سکتے ہو اور اپنے آپ کو ایسے رکھو کہ کسی اور کی نگاہ بالکل بھی نہ پڑے، یہ تم کو اللہ کے یہاں زیادہ قریب کر دے گی۔ تو تم کو خدا کا قرب زیادہ پسند ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا زیادہ پسند نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ کا قرب چاہیے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ بالکل بند کمرے میں ایسی جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ یہ چیزیں تھیں۔ اب باہر کا کام مرد کے حوالے اور اندر کا عورت کے حوالے میں کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا؟ یہ بتاتے ہوئے کہ گھر کے جو اندر کا کام ہے وہ کیا کام؟ اولاد کی تربیت، اور گھر کے ضروری اہم جو کام ہے اس کو عورت ذمہ داری سے نبھا لے۔ صفائی ستھرائی، نظافت و طہارت، اولاد کی تربیت، شوہر کے ساتھ حسن اخلاق۔ جب شوہر باہر سے تھکا آ رہا ہو تو یہ چست چاق و چوبند رہے کہ اس کی خدمت کے لیے تیار رہے، اور جیسے وہ باہر سے تھک کر آئے تو وہ اس کی خدمت کرے، اس کا دل جیتے، اور بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھے۔ ورنہ اگر یہ باہر جائے گی تو ہر عورت خراب نہیں ہوتی ہے اور ہر مرد بھی خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ نفس اور شیطان تو لگا ہوا ہے۔ اب یہ چلے گی باہر کسی کام سے تو باہر جو ہوس پرس بدنگاہی کرنے والے اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو اس کے ذریعے سے معاشرہ خراب ہو جائے گا، سوسائٹی بگڑ جائے گی، محلہ ٹھیک نہیں رہے گا، گھر اجڑ جائے گا بالکل۔ اندر چھپا کے رکھو، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ جو جتنی زیادہ قیمتی اور معزز چیز ہوتی ہے انسان اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ اس کی ابتدا چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، ہر صورت میں یہ معزز چیز ہے، اس کو بہت چھپا کے رکھو۔ جیسے سونا بہت قیمتی ترین چیز سمجھا جاتا ہے نگاہوں میں، تو آدمی اس کو بہت سیف کر کے رکھتا ہے، چونکہ قابل عزت اور قابل احترام چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ عورت یہ معمولی چیز نہیں کہ تم اس کو بازاروں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، دکانوں میں کھڑا کر رکھ دو۔ یہ قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو ایک تو معاشرہ خود سے ٹھیک ہو جائے گا اور خود تمہاری اپنی اولاد تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک کرے گی۔ اگر ہر عورت اپنے گھر میں ہے اور اپنے گھر کے پورے امور کو انجام دیتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے پہ لگ گئی، باہر کے کام شوہر اپنے ذمہ میں لے لیا، تو میرے بھائیوں آپ خود غور کر لیجئے کہ ماں کی گود وہی سب سے پہلا اسکول اور تربیت کی جگہ ہوتا ہے۔ اگر ہر ماں صحیح ہو جائے اور اس کی تربیت اپنے اولاد کے ساتھ کامل و مکمل ہو جائے تو کون بچہ بگڑ کر باہر آئے گا؟ ماحول کیوں خراب ہوگا؟ ماحول بالکل صحیح رہتا۔ میرے بھائیوں اسلام نے یہ طریقہ بتا کر دیا ہے۔
اب آپ یہاں سوچئے کہ کیا اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس سے زیادہ اور انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اور اچھائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہر چیز سے اللہ نے ہر خطرے سے پہلے ہی سیو کر لیا کہ نہیں یہ کرو گے تو نقصان ہے، فلاں کرو گے تو تم پچھتاؤ گے۔ لیکن مغربی تہذیب، یورپی دنیا، یہود و نصارہ وہ یہ کہنے لگے کہ ارے عورت کو تو اسلام میں اتنا بند کر کے رکھتے ہیں جیسا کہ غلام اور باندھ دیا ہے اور قیدی۔ ایک غلط تصور ہے میرے بھائیوں۔ جس رب نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جینے کا حق دیا ہے، زندگی دی ہے، زندگی کا ایک رب طریقہ بتا رہا ہے، اور ایک طرف سے یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ عورتوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ کس بات کی آزادی؟ کہ وہ شوہر کی کمائی پر کیوں جیے؟ وہ بھی جائیں باہر اپنا خود کمائیں، وہ بھی بڑی ڈگریاں حاصل کریں، وہ بھی جاب کریں، وہ بھی ملازمت کریں، دکان وہ سنبھالے، فوجیوں کو وہ سنبھالے، حکومت کو وہ سنبھالے۔ ارے میرے بھائیوں، سب کچھ وہ کرے تو تم کیا کریں گے؟ مرد کس لیے پیدا ہوا ہے؟ کیا مرد گھر میں چلا جائے؟ جھاڑو برتن کا کام مرد کرے گا، بچوں کی تربیت کا کام مرد کرے گا۔ نتیجہ میں آپ دیکھ رہے ہیں عورتوں کو ان یہود و نصارہ نے اسلام کو ظالم بتا کر عورتوں کو باہر لا کر پھینک دیا، اور عورتیں ان کی دھوکے میں پڑ گئی۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ ارے کہاں اسلام پر اتنا عمل کرتے جائیں گے تو بچیاں مجبور ہو جائیں گی۔ چھوڑو، فری رہنے دو، آزاد رہنے دو، آزاد آزاد آزاد۔ میرے بھائیوں، ایک رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور ایک میرا دماغ کہہ رہا ہے، یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ تو رب کے طریقے کو ہم نے چھوڑا تو آج میں اور آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک عورت اللہ نے ایک مرد کے لیے زینت بنا کے دی تھی، لیکن وہی ایک عورت 10 15 سے چکر چلا رہی ہے۔ زندگیاں تباہ برباد، گھر ٹوٹ رہے ہیں، دن بدن ٹوٹ رہے ہیں۔ محبت نہ رہی، اور زندگی کا چین سکون ختم ہو گیا۔ یہ بتایا گیا کہ عورت کو انصاف دلانا ہے، در حقیقت یہ عورت کے ساتھ سراسر ظلم ہی ظلم کیا گیا۔ اسلام عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو بالکل، اور مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ مومنوں، مرد لوگوں، عورت اتنی قابل عزت اور قابل احترام چیز ہے کہ تم ہر جگہ ہر عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس کی ایک عظمت، ایک حرمت، کہ ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ کسی مجبوری سے اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اس کو تو نکالنے کا اختیار ہے، لیکن مردوں تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج عورتوں کو شریعت نے، مذہب نے، رب نے، ان کے پیدا کرنے والے خالق نے ان کو جو عزت اور احترام بخشا تھا، زمانہ اس کو ظلم بتایا، اتنا ظلم بتایا کہ آج ان ماں بہنوں کی عزتیں، حرمتیں بازاروں میں لوٹی جا رہی ہیں۔ یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ جو مذہب بلا اجازت، بلا نکاح کے ایک نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو بھی ناپسند کرتا ہے، تو کیا اس سے تعلق کو پسند کرے گا؟ آج شاید ہی کوئی نوجوان بچہ یا بچی ایسی ہو کہ جس کے گرل فرینڈ نہیں ہو اور اس کے لیے بوائے فرینڈ نہیں ہو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ترقی کی راہ ہے۔
نہیں، یہ تو زندگی کو تباہ اور برباد کر رہا ہے. زندگی تباہ اور برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک بچہ 8-8 10-10 بچیوں سے فیس بک پر بات کر رہا ہے، واٹس ایپ پر بات چیت ہو رہی، اور ایک بچی 10-10 لڑکوں سے بات کر رہی ہے. میرے بھائیوں، بچہ جب بالغ ہوتا ہے، عقل کی عمر کو پہنچتا ہے، تو وہاں سے لے کر 25 سال کی عمر تک ایک انسان کی یہ عمر رہتی کہ وہ اپنے مستقبل کو بنائے اور اپنی عقل کی وہ حفاظت کرے گا، تو اس کی عقل اس کو فیوچر دے گی، کچھ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. اس عمر میں جو آگے بڑھنے کی عمر ہے، اگر اپنی عمر کی حفاظت کرے گا تو پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے گا. لیکن آج کل کا ماحول کہ اس عمر تک سارا کا سارا وقت اور عقل کی تمام تر قوتیں اور طاقتیں، دماغ کی تمام تر قوتیں اور طاقتیں ان بچیوں کے پیچھے بھیجا. یہاں سے بچے لگا رہے ہیں اور وہاں سے بچیاں لگا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ عقل کے بڑھنے کے دور میں آدمی کو جیسے محنت کرنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں کیا. اب 25 کے بعد آ کر دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ارے کیا ملے گا؟ ارے کچھ بھی جاب نہیں مل رہی. کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ارے وظیفے سے کیا ہوگا مولوی صاحب؟ کوئی دعا بتا دیجیے. ارے جو اصل عمر بچوں کی ہے، اصل عمر ہماری بہنوں کی ہے اور ہمارے نوجوان بھائیوں کی ہے، وہ عمریں چاٹنگ میں برباد ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں. بے حیائی. اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا اور ایمان کیسے ہے؟ سورج ہے تو دن ہے، سورج نہیں ہے تو دن نہیں ہے. اگر حیا ہو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی باقی نہیں. میرے بھائیوں، حیا شرم اتنی بڑی چیز ہے، کہاں چلے گی وہ حیا؟ بے حیائی کے عروج کو پہنچ چکے ہیں. شادی سے پہلے یہ بچہ بچی دونوں بے حیا اور ناجائز قسم کے ہزاروں تعلقات. شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی. ماں باپ کے جو اثرات ہیں ظاہر سی بات ہے بچوں کو بھی تو منتقل ہوں گے. اپنی زندگی سے توبہ نہیں کیے، ان گناہوں کو چھوڑا نہیں. اب بچے بڑے ہو گئے، اب بچہ بھی وہی کام کر رہا ہے، بچی بھی وہی کام کر رہی ہے. آ کر کہتے ہیں کہ دعا کیجیے، بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. صرف دعائی سے اگر سب کچھ ہونا ہوتا تو میرے بھائیوں، میرے نبی اتنی جنگیں نہیں کرتے، صحابہ گردنیں نہیں کٹاتے اپنی. نبی علیہ السلام کے دانت شہید نہیں ہوتے، خون نہیں بہتا. طائف کے سفر میں اتنا خون نہیں ہوتے اگر دعائی سے سب کچھ ہونا ہوتا. میرے بھائیوں، یہ اسباب کی دنیا ہے، کچھ کر کے اس کے بعد دعا کا حکم دیا گیا ہے. کچھ تو کریں. یہ سب ناجائز قسم کے تعلقات. بچہ صبح رات سو رہا ہے چیٹنگ کرتے ہوئے، ایک ناجائز قسم کے تعلقات قائم کرتے ہوئے، اور پھر صبح اس کی ہو رہی ہے اسی ناجائز تعلق کی ابتدا سے. تو جس کی صبح بھی حرام میں اور جس کی رات بھی حرام میں، تو میرے بھائیوں ترقی کیسے ہوگی؟ کس بنیاد کا نام ہے ترقی؟ اور آج کل تو آج اتفاق سے 12 تاریخ 14 فروری آنے والا ہے، جو ان کا مخصوص دن آج یہ عیسائیوں نے ان کو دیا ہے، ویلنٹائنس ڈے، کہ محبت اور عشق جس کے ساتھ اس کو کچھ گفٹ پیش کرو. میرے بھائیوں، حقیقت جانو وہ کیا چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. یہ جو دن یوم معاشرے کے عنوان سے، محبت کے دن سے منایا جاتا ہے، اس کی آپ تاریخ بھی سن لیجیے ذرا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ روم میں ایک ابھی بت پرستی شرک عام تھا، عیسائیت وہاں پر نہیں آئی تھی. تو وہاں جب عیسائیت آئی تو پہلے ایک بندہ جس کا نام تھا اس نے عیسائیت کو قبول کیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو اس کو ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو بعد میں جب وہاں عیسائیت عروج پر آ گئی
ہوا کہ ارے مذہب کو جس نے ہم میں رائج کیا تھا اس کو ہم نے ظلماً قتل کر دیا، چنانچہ اس کا یوم وفات منایا گیا اس نام سے، اور یہی سلسلہ ان نصرانیوں میں عیسائیوں میں چل رہا تھا۔ اس کو بعد میں چل کر لوگوں میں عام کرنے کے لیے یوم معاشقے کا نام دے دیا گیا، اور پھر وہ آپس میں ہوتے 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 مسلمانوں تک آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ عیسائی مشنریز اپنی عیسائیت کو آگے بڑھنے کے لیے اس دن کو ایجاد کیے تھے، اور وہ ان کے لیے ایک عید کا دن مانا جاتا ہے۔ ان کے اپنے ایک اور عقیدے کے مطابق ان کے جو مختلف قسم کے پوپ ہیں، ان کی روحیں اس تاریخ کو آتی ہیں 14 فروری کو، تو وہ اس کو پوجا کرنے کے لیے، اس کو سلامی دینے کے لیے، اس کو محبت کرنے کے لیے وہ دن مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے اوپر تلوار چلانے کی لاکھوں کروڑوں کوشش کر دیے تھے۔ گوشت میں زہر ملا کے دے دیا گیا تھا تاکہ نبی کو ختم کر دیا جائے، کانٹے بچھائے جاتے تھے، چکی کا پاٹ گرا کے مار دینے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور آج ہم نبی کا نام لے کر ان لوگوں کے جو عید کے دن ہیں اس کے اندر ہم ان کے ساتھ خوشی بانٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سوچو تو صحیح کہ ہم آخر ایمان اور اسلام سینے میں کچھ باقی بھی ہے کہ نہیں باقی؟ کہاں سے زندگی جا رہی ہے؟ اللہ نے جو دل دیا ہے انسان کو، دیکھیے ایک بات، یہ دل ہے ہی ایسا کہ اس کو محبت چاہیے، عشق چاہیے۔ اگر اس کو محبت جہاں ملنا ہے وہاں کی نہیں ملے گی تو طے بات ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جگہ لے لے گا۔ تو ضرورت اور کوشش اس بات کی، محنت اس بات کی کہ ہم اس دل میں اپنے رب کو بسا لیں گے، اپنے نبی کو بسا لیں گے، اپنے نبی کو، اپنے قرآن کو بسا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سوچئے تو صحیح کہ اس دل میں ہمارے ذہنوں کے مطابق اگر کوئی اچھی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سکون دل کو ہو جائے گا۔ تو 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اگر اس دل میں میرے اور آپ کا رب بھی آ جائے تو کتنا سکون نصیب ہوگا۔ تو ضرورت اور کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اپنے رب کو بسانے کی کوشش کریں، اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے نبی کو اس دل کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور زمانہ جو بگڑتا چلا جا رہا ہے، کوشش کریں اس بات کی اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے، کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کریں گے۔ اور نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن میں بالخصوص ہمارے نبی کے دشمنوں کا خدا کے لیے ساتھ مت دیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہم نبی کے سامنے چلے جائیں اور فرشتے آ کر کہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیا چہرہ اپنے نبی کو دکھا سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، عقل سلیم ہم تمام کو نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔